ناظرین، ثانیہ سیالکوٹ کو لے کے ہم مذہب کے نام پہ انتہا پسندی کا تو ذکر کرتے ہیں، بٹ پولیٹیکل فورسز ان ایسے واقعات کے اوپر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ پھر ان کے اپنے رینکس کے اندر بھی تو ایسے عناصر موجود ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کل وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے ثانیہ سیالکوٹ کے اوپر کیسے ریئیکٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ بچے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسلامی دین ہے، سوچ زیادہ ہے، جوش میں آ جاتے ہیں، جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں۔ ہم پاگل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے تھے، لیکن بڑھتے جاتے زندگی جب ہم آگے پہنچے ہمیں پھر ریئلائز کیا کہ یہ جوش و جذبہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو یہ بچوں کے ہوتا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی غلطی ہے۔ آپ ہر چیز حکومت میں ڈالتے، آپ یہ سوچ کیوں نہیں بدلتے؟ احمد جواد صاحب، حکومت پہ تو خیر کسی نے نہیں ڈالی، لیکن یہ ریئیکشن انفیکٹ یہ ہے کہ جوانی میں خون جوش مارتا ہے، کچھ بھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ سر اس طرح کے معاملات کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے جس طرح چیف منسٹر، وزیر دفاع، ان کو تو میں کہوں کہ نون لیگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتحاد کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کس طرح کا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ دی، احسن اقبال صاحب نے اس کو کنڈیم کیا۔ نہیں، ہمارے یہاں سے تو کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے ابھی تک۔ دیکھیں، پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے اسٹارٹنگ فرام پرائم منسٹر ہر لیول کے اوپر بہت کھل کے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ جو پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے، میں ان کی بات سے نہیں اتفاق کرتا۔ کبھی بھی آپ اتنے گھناؤنے جرم کو کہ جس سے اس ملک کی جڑیں ہل گئیں پوری دنیا کے اندر، جو اس کی تصویریں انٹرنیشنل میڈیا پہ اور جو اس کے بعد اس کا جو واپس بھیج رہے تھے، اس کا جو کافن تھا، وہ تصویریں جو ہیں وہ ہمارے لیے کتنی ڈیمیجنگ ہیں۔ تو اس کو میں نہیں ایگری کرتا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جوش والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا ہی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر تو اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے۔ ہم نے لاہور میں وہ کپل کرسچن، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ یونیورسٹی میں بچہ جو ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، بینک مینیجر کو گارڈ نے مار دیا۔ یہ سارے واقعات جو ہیں آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ معاشرے کے اندر ایک بڑا جو ہے خوفناک قسم کا ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے۔ کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے۔ تو کسی پہ بھی الزام لگا دیں اور اس کو مار دیں آپ۔ عفنان صاحب، انفیکٹ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں سارے معاملے کو کنڈیم کر رہی ہیں، بٹ یہ ایک والکینو تو ہے، ایک آتش فشاں ہے جو کبھی بہت زیادہ بھی اس کی ایک طرح سے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے سکتا ہے، لیا ہوا بھی ہے ایک طرح سے۔ بٹ ان معاملات کو پارلیمان میں لا کے ایک ونس فار آل ان کو کیوں نہیں سیٹل کیا جاتا؟ ہمیں لگتا ہے کہ کنڈمنیشن کی حد تک رہتی ہیں، پارٹی اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ دیکھیں، جو کچھ اسٹیٹ کی ایسی ہماری پالیسیز رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ریڈیکلائز کیا ڈفرینٹ سیکٹیرین گروپس کو، اور اس کے بعد ایونچولی اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم نے بھگتا ہے، چاہے وہ وار آن ٹیرر میں جو کچھ ہماری مسجدیں تک محفوظ نہیں رہی، مسجدوں میں اپنا سوسائڈ بامبنگ ہوئی، اور امام بارگاہوں میں سوسائڈ بامبنگ ہوئی۔ تو اب اس سے ہمیں ایز اے اسٹیٹ تو یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو ریڈیکلائز بالکل بھی نہ کریں۔ آپ نے اپنے ملک کے اندر آگ نہیں لگانی ہوتی، کیا کہتے ہیں، آپ نے اپنے ملک کے اندر تو آپ نے آگ لگی ہو تو اس کو بجھانا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہی رہی ہے ہماری ہسٹری جو ہے وہ ہم نے سیکھا نہیں اپنی ہسٹری سے، اور ہم بار بار یہ وہ گروپ تھا، یقین کریں کہ یہ جو جس گروپ سے یہ تعلق رہتا ہے یہ سب سے کم ریڈیکلائز تھے۔ اگر آپ کو معلوم ہے، یہ بالکل بھی ان کا وائلنس کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، ان کو بھی آپ نے وائلنس کی طرف جو ہے وہ لگا دیا۔ تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے، اور ہمیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کے اوپر ہماری جان نچھاور ہے، لیکن کوئی ان کے دور یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ان کی کنڈکٹ کیا تھی، ان کے دور میں کیا عدالتیں نہیں تھیں، صحیح، اور کیا معاملات اس ملک کے اندر بھی قانون موجود ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ششی صاحب، لاسٹ کمنٹ آپ کے، اس معاملے کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اب یہ رویے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں، بلکہ رہنماؤں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خان صاحب، یہ بڑا ہی دل ہلانے والا واقعہ تھا کسی مذہبت کی جگہ کم میں، لیکن حکومت میں بیٹھی شخصیات خٹک صاحب ابھی دکھا رہے تھے، سینسٹائز ہونا چاہیے، ان کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کہاں منچ پر بات کریں، لیکن اس حوالے سے تو ایک پرنسپلی آپ کو جو ہے کلیئر ہونا ہوتا ہے، خاص کر کے حکومت کو۔ یہ وارث شاہ بلے شاہ کی دھرتی ہے، یہاں امن ہونا چاہیے، اور جہاں جسٹیفائی جس طریقے سے کیا جاتا ہے میرے خیال استعفیٰ دے دینی چاہیے، کیونکہ اسی حکومت نے TLP کے ساتھ معاہدے بھی ابھی تک وہ سامنے نہیں لے کر آئے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ معاشرہ کو یہ کوئی لاوارث نہیں ہے یہ ملک، اور اس میں جو ہے ذی شعور باشعور لوگ مائیں بہنیں ہیں،
مائنورٹیز کا خیال کرنا ہے. جنہوں نے یہ بات کی تھی, جھنڈا اسی چیز کی جو مینیفیسٹیشن ہے پاکستان کا, اور یہی ہماری سوچ اور یہ ہونا چاہیے. یقیناً سارے اس طرح کے معاملات کو اس طرح کے معاملات کو واقعی اگریسولی اور بڑے ہی جرأت کے ساتھ ایڈریس کرنے چاہیے, تبھی ان سے جان چھڑائی جا سکے گی. ناظرین, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پی ٹی ایم اجلاس کے بعد پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے. اگرچہ آج یہ امید کی جا رہی تھی کہ بہت بڑا اعلان ہوگا, اعلان تو ضرور ہوا ہے, لیکن 23 مارچ کو صرف مہنگائی مارچ کا, اور پھر اب پی ڈی ایم کا فورم سیمینارز کی آپشن بھی لے رہا ہے. گویا کہ اس حوالے سے سیمینارز بھی ہوں گے. تو احمد جواد صاحب, آپ تو خوش ہوں گے آ جائیں. کوئی گھنٹیاں خطرے کی نہیں بجی آپ کے لیے. یو مسٹ بی ہیپی مین. دیکھیں, پریس کانفرنس سن کے نا تو جو پہلا کمنٹ ہے نا میرا وہ یہ ہے کہ پھر نہ ہی سمجھیے. نہ کتوں ہوئی ہے. مطلب جو اناؤنسمنٹ آپ بھی توقع کر رہے تھے, یا میڈیا یا پبلک میں, یا جس کا ہائپ تھا کہ استعفے دیے جائیں یا لانگ مارچ کی جائے گی, دھرنا ہوگا, اس پوائنٹ آف ویو سے تو پھر نہ ہی سمجھیے نا. تو 23 مارچ کا مہنگائی مارچ ہے, اور ساتھ میں اب یہ ہے کہ استعفے, لانگ مارچ, دھرنے سے اب چوتھی سٹیج آ گئی ہے سیمینار کی. تو سیمینار تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے جی. تو آپ بھی شریک ہوں گے؟ دیکھیں, میں بھی چلا جاؤں گا, کیا فرق پڑتا ہے اس میں. سیمینار ہے, اگر اس میں اور ہوگا بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں, وہاں پہ لوگ آئیں گے, تقریریں بھی ہوں گی, میڈیا شیڈیا بھی کور کرے گا, اچھے کھانے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا جی. اور نہ اس میں کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, خیالات کا اظہار ہے, اپوزیشن سارے اپنے آ کے, وکلا بھی اس میں آئیں گے. تو وہ اچھا ہے کہ اب وہ چوتھی سٹیج پہ چلیں گے سیمینار والی. تو فار دا ٹائم بینگ تو میں یہی کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ اب اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اب جو استعفوں, دھرنوں, لانگ مارچ کا وقت نکل گیا. اب آپ مطلب جب 23 مارچ کو آپ چلے جائیں گے تو آپ یہی سمجھیں گے پیچھے تو 1 سال ہی رہ گیا نا, پھر الیکشن کی اناؤنسمنٹ اور یہ وہ. لیکن بقول شیخ رشید کا اگر اتنی نالائق اپوزیشن ہے تو اس کے باوجود بھی آپ میدان کھلے چھوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ٹیکنیکل مسٹیکس تو نہیں ہے. لوگ کہتے تھی, آپ کو پتہ تھا کہ لاہور کا الیکشن آپ نہیں جیت پائیں گے, لہٰذا بہتر تھا کہ اس طرح کی کوئی غلطی کر کے تو جان چھڑا لی جائے. دیکھیں کیا ہے سر, پہلی بات تو یہ کہ بالکل صحیح ہے, پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, پنجاب میں اس کی حکومت ہے, وفاقی حکومت بھی ہے, اور ایک کینڈیڈیٹ کا اپنے کاغذات ہی نامنظور کروا دینا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر, اور پھر ان کے ساتھ جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کا بھی, تو یہ تو ایک ان ایکسیپٹیبل کہہ لیں یا سم تھنگ کہ مطلب اس کو ماننا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کیوں یہ آپ نے, کیوں مطلب اتنی, یا تو آپ کوئی نئے کینڈیڈیٹ ہوں. لیکن اس کا اصل جواب تو جمشید اقبال چیمہ صاحب بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ان سے کیوں مسٹیک ہوگی, اور پھر ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس بھی ہوگی, جس کی وجہ سے الیکشن کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف ہی نکل گئی. یعنی ایک ایسا میدان کہ جس میدان کے 2 آپ کہہ سکتے ہیں پہلوان تھے, ایک پی ایم ایل این اور ایک پاکستان تحریک انصاف. صرف اس میدان میں یہ 2 ہی تھے جن کے درمیان کانٹیسٹ ہوتا تھا. لیکن اب اس میں پی ٹی آئی کے نکل جانے سے پیپلز پارٹی, جو کہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں کم از کم اس کے لیے ابھی اس کو ہم اس لیول پہ نہیں سمجھتے, اور پچھلے الیکشنز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں, اور مور ریسنٹلی جو کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی الیکشن ہوئے, تو پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کے ووٹ انہوں نے لیے ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے محنت کی ہو, یا یہ ہے کہ غصے میں ملے ان کو, یا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ووٹ شاید ان کو چلے گئے ہوں. لیکن میں اس کو ریوائول نہیں کہوں گا. پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اس کو ریوائول کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی ریوائول نہیں ہے. پنجاب ابھی پیپلز پارٹی کی جو پہنچ سے ہے نا بہت دور ہے. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.